ہم سبھوں کے آقا، ہم سبھوں کے مولا، تاجدار کائنات، شہنشاہ ہر دوسرا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب قریب نہ ہو جائے۔ اس کا مفہوم یعنی وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے نہ لگ جائے، اور خود سرکار نے وقت کے گزرنے کا ایک مفہوم اور ایک صراحت کی ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ جمعے کی ہفتے کی طرح گزرے گا، اور ہفتہ جو ہے دن کی طرح گزرے گا، اور دن جو ہے وہ ایک گھڑی کی طرح، ایک گھنٹے کی طرح کہہ لیجئے، اور یہ گھنٹہ جو ہوگا وہ آگ کی چنگاری کی طرح، یعنی وقت کی اس قدر برکت اٹھا لی جائے گی۔ ہم اس سلسلے میں بات کریں گے آپ کے سامنے، جو باتیں چل رہی تھی ہم اسی پہ بات کریں گے۔ یہ تھوڑا لمبا لگے گا، ہم انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے اس بارے میں۔ پچھلے جمعہ ہم نے کچھ علامتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ امام مہدی کی کچھ علامتیں، اس تعلق سے صرف یہ جمعہ اس جمعے ہم بات کریں گے، پھر اس کے بعد اس جمعے کے بعد پھر انشاءاللہ قربانی سے متعلق ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے، ہم نے پچھلے جمعہ خانہ کعبہ میں مدفون خزانے سے متعلق آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی۔ آگے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علامت بتائی گئی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، اکثر یہودی، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ تابوت سکینہ جب امام مہدی کو مل جائے گا، جس کے ہاتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ تابوت سکینہ ملے گا، اور تابوت سکینہ کے ساتھ یہ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے جب وہ تابوت سکینہ کو امام مہدی کے پاس دیکھیں گے تو یہ دیکھ کر قریباً اکثر یہودیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہاں سے نکالیں گے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ امام مہدی تابوت سکینہ کو انطاکیہ کے کسی غار یا بحیرہ طبریہ سے نکالیں گے۔ اب یہ انطاکیہ اور بحیرہ طبریہ، اگر اس کو آپ سرچ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ قریباً ترکی کے علاقے سے ملتا جلتا علاقے میں یہ جگہ ہے جو انطاکیہ ہے، اور اسی طریقے سے بحیرہ طبریہ اس سے نکال کر بیت المقدس میں رکھ دیں گے، جس کو دیکھ کر سوائے چند ایک کے باقی سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے امام مہدی کے ہاتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کا پھٹ کر 12 ہموار راستے بنانا صراحتاً مذکور ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل جو ہے پھٹ کر اس سے 12 راستے بن گئے تھے، جس کو انفلاق بحر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح حضرت امام مہدی کے زمانے میں بھی انفلاق بحر ہوگا، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے، یعنی اسی طریقے سے امام مہدی کے زمانے میں بھی یہ معاملہ آئے گا۔ اور ایک اگلی علامت یہ بتائی گئی کہ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا۔ ظاہر سی بات ہے، جھنڈے صرف جھنڈے نہیں ہوں گے، ہر جھنڈے کے تلے کچھ نہ کچھ سپاہی، کچھ نہ کچھ فوج ہوگی۔ ظاہر ہے جھنڈے لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہوگا، جو سردار ہوگا، وہ ایک پیر سے لنگڑا شخص ہوگا، جو اس فوج کی سربراہی کرے گا وہ ایک پیر سے لنگڑا ہوگا۔ ایک اگلی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ امام مہدی کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ کفر کا پھیل جانا بیان کیا گیا ہے، کہ کفر بہت تیزی کے ساتھ امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے گا۔ اب اگر اعلانیہ کا مفہوم آپ سمجھیں گے کہ یعنی کھلم کھلا کفر کیا جائے گا، تو کھلم کھلا کفر کوئی آج سے نہیں ہو رہا ہے، آپ سمجھیں گے تو حضور کے زمانے میں بھی بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اگر عرب سے یہ بیماری نکل گئی، لیکن پوری دنیا میں آج بہت ساری جگہوں پہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ لیکن پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب
کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ بالکل علانیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مراد یہ ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کریں گے تو یہ کوئی آج سے نہیں یا ہونا نہیں ہے، سالوں سے صدیوں سے ہو رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی ہم کہتے ہیں اگر عرب پاک ہو گیا تھا اس بیماری سے، باقی دنیا میں بہت ساری جگہ شروع سے لے کر اب تک سالوں سے بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے اور اللہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کفر ہو رہا ہے، یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ لیکن پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ علانیہ اللہ کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کفر کرنا، ایک کفر یہ ہے کہ آدمی جو ہے بتوں کی پوجا کرنے لگ جائے، ایسا کرنے لگ جائے جو کہ ہو رہا ہے جو کفر، اور ایک یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، مسلمان کہنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے اور اس طریقے سے کفر کرے۔ یہاں ظاہر سی بات ہے کہ کفر سے یہ معنی مراد لینا ہی مناسب ہوگا، ورنہ اگر صرف بتوں کی پوجا اس کفر کو اگر آپ مراد لیں گے تو یہ کوئی آج سے نہیں صدیوں سے چل کے آ رہا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کے ساتھ علانیہ کفر نہ کیا جانے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے گا، جو مسلمان کہے گا، وہ اس طریقے سے علانیہ کفر کرنے لگ جائے گا۔ اور مفہوم اگر آپ زمانہ جو آگے گزرتا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی فریش معنی آپ کو 10 سال 20 سال کے بعد اور آپ کو بہترین معنی وقت حالات کے ساتھ سمجھ میں آ جائے کہ شاید اس حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ ہر زمانے میں جو بھی جس اعتبار سے حضور کی حدیث سمجھنے کے بعد سامنے بات رکھتا ہے، کبھی کبھی وہ باتیں بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے حدیث پاک میں دجال جس سواری پر سوار کرے گا اس کے کان سے متعلق ہے کہ 40 گز جو ہے کان لمبا ہوگا۔ اب اس وقت جب فلائٹ کا سسٹم نہیں تھا، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھے تھے یا کیا بتا رہے تھے، لیکن جب فلائٹ کا وجود ہوا، جب ہوائی جہاز کا معاملہ سامنے آیا تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ 40 دن میں پوری دنیا میں جو ہے دجال کیسے پوری دنیا کی سیر کر لے گا، اور وہ کون سواری ہے کہ جس کا کان اتنا لمبا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ وہ فلائٹ ہے، وہ اس کا پنکھ ہے جو 40 گز کا لمبا۔ تو دیکھیے وقت اور حالات کے ساتھ کبھی کبھی کچھ سامان آ جائے تو کسی حدیث کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات جیسے یہاں کہا گیا کہ علانیہ کفر، اب نہیں کہہ سکتے کہ علانیہ کفر، یہاں ہم نے آپ کو بتا دیا پوجا جو ہوتی ہے وہ مراد لے نہیں سکتے ہیں، وہ تو سالوں سے ہو رہا ہے، صدیوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے وہ علانیہ کفر کریں گے، لیکن ان کو پڑے گی نہیں کہ ہم کفر کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جن سے کفر کا صدور ہوتا ہے اور اس کو ہلکی پھلکی بات سمجھتے ہیں۔ جیسے کسی کی ایسے لوگوں کے جنازے میں، غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کی بات کرے، کچھ لوگ اس میں جاتے ہیں اور دفن مٹی تک کے معاملات پہ رہتے ہیں، جلانے میں بھی شریک رہتے ہیں۔ بتائیے یہ سب چیزیں کیا ہے؟ تو لوگ ان چیزوں کو ہلکی سمجھیں گے۔ ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کفر ہے لیکن لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو آسان سی بات ہے، یہ اس کو مطلب سمجھیں گے کہ ہمارا دل سے کوئی لینا دینا۔ شریعت کا دل سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ شریعت آپ کے افعال، آپ کی زبان پہ حکم لگاتی ہے۔ آپ نے بولا کیا، آپ نے کیا کیا، وہ معاملہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے کس نے دیکھا ہے؟ دل کا تعلق آپ جانے، آپ کا پروردگار۔ اگر حکم کی بات کریں گے تو آپ اگر کچھ خلاف شرع کام کریں گے تو حکم آپ پر لگ جائے گا۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قتل و غارت گیری اس قدر عام ہو جائے گی کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل کیے جائیں گے، 9 میں سے 7 افراد یعنی 2 ہی بچیں گے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بئی الفاظ منقول ہے کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا یہاں تک کہ 1/3 افراد قتل ہو جائیں گے، 1/3 اپنی طبیعت سے مر جائیں گے اور 1/3 باقی بچیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ تہائی آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہوگا۔ تہائی کا مطلب ہوتا ہے 33.33%۔ 100 میں سے 100 کو 3 حصے کرو تو کتنے آئیں گے؟ 33.33 کر کے آئیں گے، یعنی 33 حصے سمجھ لیجئے۔ تو اس کو 1/3 بولتے ہیں اردو میں، 1/3، 33% کو 1/3 بولتے ہیں، جیسے 25% کو 1/4 بولتے ہیں، 33% کو 1/3 بولتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ 1/3 افراد یعنی 33% قتل ہو جائیں گے اور 1/3 یعنی 33% اپنی طبعی موت مر جائیں گے، 36%، 33 دونا 66%۔ اب اتنے % لوگ جو ہے دنیا میں رہیں گے نہیں۔ اب آپ بتائیے آج پوری دنیا کی آبادی اگر 7 ارب ہے، 7 ارب آبادی، اب اس میں سے اگر آپ 66% کو نکال دیجئے تو کم سے کم 4 سے 4.5 ارب آبادی ختم ہو جائے گی۔
اس میں سے ان 4.5 ارب آبادی میں سے یا 4 ارب آبادی میں سے 2 ارب آبادی تو طبعی موت کی وجہ سے مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور 2 ارب آبادی جو ہے قتل کر دی جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مطلب کس طریقے سے جنگ ہوگی۔ اب حدیث پاک کو ذرا اور گہرائی میں اتر کے سمجھیے کہ جو حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں جو جنگیں لڑی جائیں گی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تیر، دھنوس، کمان اور ان تمام تلواروں سے جو ہے جنگیں لڑی جائیں گی۔ تو اب لوگوں کے دلوں میں بات آئے گی کہ بھئی جب اگر تیر، کمار، دھنوس یہ سب سے جنگیں لڑی جائیں گی تو یہ جو ہر ملک کے پاس جو ایٹمی طاقت، یہ طاقت، وہ طاقت، یہ دنیا جہان کے جو اسلحے، اس کا کیا ہونا ہے؟ تو اب آپ اس بات کو اور سمجھیے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اس وقت ہوگا، اس وقت ہوگا۔ ایک بات اور آپ سمجھنے، اس بات کو سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیجیے، آپ پچھلے 5-6 جمعے سے 7 جمعے سے جتنی باتیں سن کے آ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس سال امام مہدی آئیں گے ہم جو یہ 6-7 جمعے سے کریں وہ تمام باتیں اسی سال ہوں گی، نہیں۔ وہ معاملہ شروع ہے، بہت ساری باتیں وجود میں آ چکی ہے، بہت ساری باتیں ہو چکی ہے، ہو کے گزر گئی بہت ساری باتیں ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیے امام مہدی کے زمانے میں بہت سارے، امام مہدی کا جس وقت ظہور ہوگا، کئی محققین کا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ آخر زمانے کے علوم سے متعلق، آخر زمانے کے فتنے سے متعلق جو لوگ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور جس وقت ہوگا اس وقت پوری دنیا کی آبادی اتنی ہوگی جتنی آبادی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی۔ بہت کم آبادی تھی اس وقت، بہت کم آبادی تھی لوگوں کی۔ پوری کائنات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کتنی آبادی تھی؟ اتنی آبادی ہوگی جب امام مہدی آئیں گے تو یہ آبادی جائے گی کہاں؟ یہ جو آج 7 ارب کی آبادی ہے، اس وقت کی آبادی کے بارے میں اگر بات کریں گے تو ریسرچ کرنے والوں نے بتایا کہ اس وقت لے دے کے 1 ارب بھی آبادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بتائیے 1 ارب بھی آبادی نہیں ہوگی تو اب ان 7 ارب میں سے 6 ارب لوگ جائیں گے کہاں؟ اب اس حدیث پاک کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ 1/3 طبعی موت مر جائیں گی اور 1/3 آبادی قتل کر دی جائے گی۔ اب قتل کیسے کی جائے گی؟ تو وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ابھی ہم نے کہا نا آپ کو کہ یہ سارے اسلحے کس لیے بن رہے ہیں؟ تیسری جنگ عظیم اتنی خطرناک ہوگی جس کے بارے میں میڈیا میں بھی بہت چل رہا ہے، جس کو ورلڈ وار اور تیسری جنگ عظیم کے نام پہ آپ کے سامنے بھی سننے کو آئیں گی۔ یہ ایسی جنگ ہوگی پوری دنیا میں، اور اس طریقے سے یہ جنگ ہوگی کہ اس جنگ میں 1/3 جو کہا جاتا ہے نا کہ 1/3 مارے جائیں گے، بلکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہے جنگ میں ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو جتنے سامان ہیں، اسلحہ جات ہے، یہ سب کے سب ان جنگوں میں استعمال ہو جائیں گی، اور جو بنانے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی اکثر ختم ہو جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب میٹیریل نہیں رہے گا، بنانے والا نہیں رہے گا، جب کوئی رہے گا نہیں تو بنائے گا کون؟ پھر کہیں نہ کہیں آدمی کو کود کے گھوڑے میں بیٹھنا پڑے گا جنگ و جدال کے لیے، پھر ان کو تیر، کمان، دھنوس اور یہ ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ تو یہ جو کہا گیا ہے، اس ذرا دنیا کے نظام، اس سسٹم کو سمجھیے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے تمام باتیں ایک دم صراحت کے ساتھ حضور نے تمام باتیں رکھی ہے۔ آج دنیا کی کتنی آبادی ہے، اس آبادی کا اندازہ لگائیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس آبادی کو، اور پھر آپ اس بات کو سمجھیے کہ 9 میں سے 7 افراد قتل کر دیے جائیں گے، 9 میں سے 7 افراد، اور ایک روایت کے مطابق کہ 66% لوگ ختم ہو جائیں گے، 33%، 1/3 تو طبعی موت کی وجہ سے 1/3 قتل کر دیا۔ اب جو بچیں گے وہ صرف 33% لوگ بچیں گے۔ اب 33% جو لوگ بچیں گے ان تمام لوگ، اب پوری دنیا کی اگر آپ آبادی کے ابھی اگر اس وقت آپ اندازہ لگائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 2 ارب لوگ ہوں گے، یعنی 7 ارب میں سے 5 ارب آبادی ختم ہو جائے گی۔ کس وجہ سے ہوں گی؟ وہ 2 وجہ بتائی گئی، ایک قتل اور دوسری وجہ ہے طبعی بیماری، یعنی طبیعت وغیرہ معاملات۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب پچھلی مرتبہ لاک ڈاؤن ہوا، اب ہماری رپورٹ کو مت سنیں کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ روزانہ جو لوگ، اس وقت لوگوں کا کچھ کام تھا ہی نہیں، بس یہی دیکھ رہے تھے کہ کتنے لوگ بیمار ہوئے، کتنے لوگ جو ہے کورونا بیماری کے زد میں آئے، اور کتنے لوگ آج انتقال کیے۔ ہر دن لاکھوں لوگ مر رہے تھے، لاکھوں لوگ۔ بتائیں کتنے لوگ، ایسی 2-4 بیماری آئے تو 1/3 چلے جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر یہ جو حضور نے فرمایا ہے تو یہ باتیں آ جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کئی معاملات آئے کہ اب یہ والی بیماری آ رہی ہے، یہ والی بیماری آ رہی ہے، یہ سب آ نہیں رہی ہے، لائی بھی جا رہی ہے، اور حکمت خداوندی بھی ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے آپ کی دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اس میں ڈوبنا پڑے گا، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا مطلب ہے، یہ کورونا بیماری کیوں آئی، دوسری تیاریاں کیوں چل رہی ہے۔ ابھی ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ جو دنیا کو ایک بربادی کی طرف جو لوگ لے جانا چاہتے ہیں، آج پوری دنیا پہ جن لوگوں کا کنٹرول ہے،
जिन्होंने मास पे, लोगों के दिलो दिमाग पे कब्जा कर रखा है। मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारे कहीं ना कहीं तबलागी पैगामी जराए के जरिए ये जो लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा है, ये लोगों को कहां लेके जाना चाहते हैं हम और आप कह नहीं सकते हैं। हर दिन एक इतना बड़ा फितना आएगा हमारे सामने कि हम सोचेंगे कि कल का दिन बड़ा अच्छा था। ऐसा भी दिन आने वाला है, बल्कि वो दिन चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हजरत इमाम महदी की तायद और तस्दीक और उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और शराफत और उसकी इंदल्ला मकबूलियत की सबसे अहम दलील वो नमाज होगी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी के इक्तिदा में, दूसरी अलामत इमाम महदी की इक्तिदा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमाएंगे। ये इस उम्मत मुहम्मदिया की शान की भी बात है, इज्जत और इस उम्मत मुहम्मदिया की शराफत और उसकी बरतरी की भी बात है, और इमाम महदी की अजमत की भी बात है। मगर हाँ, एक बात ये ख्याल रहे कि लेकिन इससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मनसब नबूवत और रिसालत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। कोई आदमी समझ सकता है ना कि हजरत इमाम महदी सिर्फ वली होंगे, अल्लाह के बंदे होंगे, वो कोई नबी नहीं होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, रसूल है वो। आखिर वो इक्तिदा करेंगे, हजरत इमाम महदी इमाम बनेंगे, तो इमाम का रुतबा तो बुलंद होता है। तो क्या यहाँ क्या करेंगे, किसी के दिलो दिमाग में ये ना आए। तो याद रखिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसी तरीके से है जिस तरीके से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कई सारी नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पीछे अदा की है। तो इससे जैसे हुजूर के मनसब नबूवत और रिसालत में कोई फ़र्क नहीं आया, उसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हज़रत इमाम महदी की इक्तिदा करेंगे, तो इस इक्तिदा से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मनसब नबूवत में भी कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त की बहुत सारी नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इक्तिदा में आपने नमाज बाजमात अदा की है। तो जिस तरह हुजूर की मनसब रिसालत और नबूवत में कोई फ़र्क नहीं आया, वैसे ही इमाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मनसब रिसालत और नबूवत में कोई फ़र्क नहीं आएगा इमाम महदी की इक्तिदा कर लेने से। ये किसी हिकमत और इसकी वजह से, ये बस ये एक उम्मत मुहम्मदिया की शराफत और उसकी बुलंदी की वजह से है। और एक अलामत ये बताई गई है कि इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस साल हमने थोड़ा बताया भी था, लेकिन एक बात और है इसलिए हम ये डबल बोलते हैं। इमाम महदी के ज़ुहूर की एक अजीब व गरीब अलामत ये कि जो साइंस से नुक्ता नज़र के बिल्कुल ख़िलाफ़ होगी कि जिस साल उनका ज़ुहूर मुक़द्दर होगा उसके रमज़ान की पहली रात को चांद ग्रहण और उसी रमज़ान की 15 तारीख को सूरज ग्रहण होगा। और ये दोनों चीज़ें तख्लीक़ कायनात से लेकर अब तक इस तरह ज़ुहूर पजीर नहीं हुई। किसी महीने की पहली रात को चांद ग्रहण, फिर उसकी 15 तारीख को सूरज ग्रहण हो जाए, क्योंकि साइंसी नुक्ता नज़र और जदीद फलकियात के माहिरीन का कहना है कि किसी महीने की 13, 14, 15 तारीखों के अलावा चांद ग्रहण मुमकिन नहीं। 13, 14, 15 इन्हीं 3 तारीखों में चांद ग्रहण हो सकता है। बाकी चांद ग्रहण ये जदीद फलकियात, जो मौसम के मामलात में जो लोग इस पर रिसर्च करते हैं, उन लोगों का मानना यह है कि 13, 14, 15 इन 3 तारीखों के अलावा और किसी तारीख में चांद ग्रहण हो ही नहीं सकता है। और यहाँ क्या आया कि जिस साल इमाम महदी का ज़ुहूर होगा उस साल रमज़ान की पहली तारीख उसकी पहली रात को जो है चांद ग्रहण होगा। तो ये इस एतबार से, और फिर 15 को जो है सूरज ग्रहण हो जाए, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है इस तरीके से, इस तारीख के साथ। मगर जिस साल इमाम महदी का ज़ुहूर होगा उस साल, यानी हज के मौके पे पता चलेगा इमाम महदी का, उससे पहले जो रमज़ान रहेगा उसमें ये मामला पेश आएगा। एक अलामत यह है कि मशरिक की तरफ से एक इंतहाई अजीम आग का 3 या 7 रातों तक मुसलसल जाहिर रहना भी अलामत ज़ुहूर महदी में शुमार किया गया है। मशरिक से लगातार 3 या 7 रात तक, अब ये इंतहाई अजीम आग, किस तरीके से वह आग होगी जिसका जिक्र हदीस पाक में आया है। आमतौर पर कोई छोटी मोटी आग तो नहीं होगी कि जिस आग को अलामात इमाम महदी करार दी जा रही है। इमाम महदी की अलामात में से एक ये अलामत होगी कि एक बहुत बड़ी मशरिक की जानिब, हम लोग मक्का मुकर्रमा से मशरिक तरफ ही रहते हैं, तभी हम पश्चिम की तरफ सजदा करते हैं। आप समझ रहे अब किस इलाके में यह होना है, इसकी सराहत अभी तक किसी ने की नहीं और कोई ऐसी बात समझ में आई नहीं। एक अलामत ये बताई कि आसमान का इंतहाई सुर्ख हो जाना और उस सुर्खी का उफुक पर फैल जाना। उफुक आसमान के, मान लेते हैं आपके समझने के लिए, किनारे को कहा जाता है, जहां भी आप होते हैं वहां से जो आप आसमान का किनारा दिखने को जो आपको आता है। सुर्खी मतलब लाली।
اب یہ سرخی پھیل جانا عام طور پر مغرب کے وقت معمولی سرخی ہوتی ہے، مگر یہ وہ والی سرخی نہیں ہوگی، یہ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت زبردست سرخی ہوگی، اور اس طریقے سے ہوگی کہ لوگ اس طرح کہیں گے کہ آج سے پہلے کبھی اس طریقے سے آسمان میں سرخی ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ تو کیسی سرخی ہوگی؟ ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ آسمان سے ایک ایسی آواز کا آنا جو تمام اہل زمین سن لیں گے، اور عجیب تر بات یہ ہوگی کہ وہ آواز ہر زبان والے کو اس کی اپنی زبان میں سنائی دے گی۔ گجرات کے لوگوں کو گجراتی زبان میں، کوئی یو پی کا ہے تو ان کو وہاں کی زبان میں، کوئی عرب کا ہے تو ان کو عربی زبان میں، کوئی تھائی لینڈ کا ہے تو تھائی لینڈ کی زبان میں، وہ جو آسمان سے جو آواز آئے گی وہ اور لوگ سنیں گے تو یہ تو تعجب کریں گے کہ تمام اہل زمین کہیں گے کہ ایسی آواز ہم نے کبھی اس سے پہلے نہیں سنی۔ اور وہ آواز کیسی ہوگی، اس آواز کا مفہوم کیا ہوگا، ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں، ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی زبان کے اعتبار سے اس کو سمجھیں گے اور کہیں گے کہ آسمان سے ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی۔ ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ شام کی حرستہ نامی بستی کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے 2011-12 میں ایک بہت زبردست 11-12 کے معاملات پہ 11 یا 12 میں بہت زبردست حملہ ہوا تھا شام پہ، جس میں یہ جو حرستہ نامی بستی ہے، دیکھو زمین میں دھسا دیا جانے کا مطلب یہاں مطلب ہے اس بستی کی بربادی۔ اگر یہ مراد آپ لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ بالکل جو کہا گیا ہے وہی زمین میں دھسی جائے۔ دھسا دیا جانے کا مطلب ہے کہ بربادی، چونکہ عام طور پر قوم لوط کی بربادی اس طریقے سے ہوئی تھی، اسی لیے چونکہ قرآن نے اس مفہوم کو ادا کیا تو حدیث اسی مفہوم کو کسی بستی کی بربادی کو لے کر حدیث بتا رہی ہے، ورنہ یہاں مراد ہے بربادی۔ ضروری نہیں کہ زمین کو دھسا کے ہی، زمین کا دھسنا ہی بربادی مراد ہو، بلکہ بم بلاسٹ کے ذریعے بھی اگر بربادی ہو جائے تو یہ بھی بربادی ہے، یہ بھی زمین میں دھسنے کی طرح ہے۔ تو اگر اس حرستہ نامی جو شام کی بستی ہے اگر اس کی بات کریں تو یہ ایک بار نہیں، آپ نیٹ پہ جب سرچ کریں گے تو آپ کو دکھے گا، آپ حرستہ یاد کر لیں گے، آپ مجھ سے بعد میں ملیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ اس بستی کی حالت کیا ہے۔ اس بستی کی حالت بھی آج بھی نیٹ پہ محفوظ ہے کہ وہ بالکل تہس نہس اور برباد ہو چکی ہے ایک جنگ کے معاملے پہ۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا آنا، یہ پہلے بتایا مشرق کی طرف سے قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور یہ لوگ ضرورت کی وجہ سے مال کا مطالبہ کریں گے۔ یہ جھنڈے والے لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے، یعنی یہ فوج غالب آ جائے گی۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہیں گے ڈر سے کہ نہیں اب مال لے لو، تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے، وہ امام مہدی ہوں گے، ان کے حوالے کر دیں گے، جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ امام مہدی کی خبر سنو، اور کوئی شخص آنے کی اگر طاقت رکھتے ہو تو امام مہدی کے پاس آ جائے، وہ اگرچہ برف پر چل کے آنا پڑے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان تک پہنچنے میں اگر بہت ساری کٹھنائیوں پریشانیوں کا اگر آپ کو سامنا کرنا پڑے تو کرو، لیکن اگر امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور تم تک یہ خبر پہنچ جائے تو ان کے پاس جا ملو، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر جاؤ۔ اسی طریقے سے کان کے پاس لوگوں کا دھس جانا، اس سلسلے میں حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث نقل کی، ایک روایت نقل کی کہ قیامت کے قریب مختلف علاقوں سے مختلف دھاتوں کی کانیں، دھات سونا، چاندی، پیتل، تانبا، یہ کانیں برآمد ہوں گی، جن میں سے ایک کان حجاز کے قریب بھی ظاہر ہوگی، کان مخزن معدن جہاں سے سامان نکلتا ہے، تو ایک کان وہاں بھی ظاہر ہوگی۔ اس کے حصول کے لیے ایک بدترین آدمی جس کا لقب ہی کثرت ظلم و ستم کی وجہ سے فرعون ہوگا، اس کو لوگ فرعون ہی کہیں گے، لقب ہی فرعون ہوگا، کس وجہ سے؟ کثرت ظلم و ستم، یعنی ظلم و ستم کی زیادتی کی وجہ سے۔ ایک بدترین آدمی جس کا لقب ہی کثرت ظلم و ستم کی وجہ سے فرعون پڑ گیا ہوگا، وہ آئے گا، لوگوں کو اس میں کام کرنے پر لگا دے گا، لوگ اس میں کام کر رہے ہوں گے کہ سونے کی ایک اور کان ظاہر ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ ابھی خوشی ہو رہے ہوں گے کہ وہ اس کان سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یعنی جتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے وہ جو ٹھیکیدار ہوگا اس کو بھی اس کان میں، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ حجاز، اور حجاز یاد رکھیے کہ حرمین شریفین کو حجاز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات جس پہ ہم کو بات کرنی تھی، اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی قربانی کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے، اور یہی سے بات ہم چھوڑیں گے کہ ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی ایک علامت یہ ہے کہ وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزر جانا، بہت تیز رفتاری کے ساتھ۔ حدیث پاک کے الفاظ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار۔
یعنی مفہوم یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، یعنی تیزی کے ساتھ وقت گزرنے نہ لگ جائے، سال مہینہ کے برابر مہینہ، ہفتے کے برابر ہفتہ، دن کے برابر دن، 1 گھنٹے کے برابر، اور 1 گھنٹہ آگ کی چنگاری یا آگ کے شعلے کے برابر، یعنی اس تیزی کے ساتھ۔ آج آپ وقت بتائیے، آپ اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ جن کتابوں کو پڑھتے ہیں، آپ مانیں گے نہیں، اتنی موٹی موٹی بڑی بڑی کتابیں 80 جلدوں میں، 80 بھاگ پارٹ میں کتابیں ان لوگوں نے لکھی۔ آج اگر ان کتابوں کو اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو زندگی لگ جائے پڑھنے کے لیے، جبکہ پڑھنا بہت آسان ہے، لکھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، پڑھنے کے لیے نہیں چاہیے، مگر ان لوگوں نے لکھی کیسا۔ یہاں یاد رکھیے، یہ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا، مطلب یہ ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، وقت کی برکت۔ پہلے لوگوں نے جتنی کتابیں لکھ ڈالی، ایک آدمی نے جو کتابیں لکھی، ان کی کتابیں آج آدمی پڑھنا چاہے گا تو نہیں پڑھ پائے گا۔ وہ وقت میں کتنی برکت تھی، آج وقت کس تیزی کے ساتھ۔ ہم اور آپ بولا کرتے کہ نہیں بولا کرتے، ابھی تو قربانی پچھلے سال، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں قربانی کا وقت آ گیا، ابھی قربانی کا موسم آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ چیزیں کیا ہے، کس طریقے سے، اگر اس کو پریکٹیکل آپ 1 منٹ ہم کو ٹائم دیجئے، میں انشاءاللہ آگے اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا، وقت گزرنے کا کیا مفہوم ہے، اور آپ کو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ کر بالکل دل و دماغ پہ اتارنے کی کوشش کروں گا۔ آج صرف ایک جھلک آپ سنیے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ وقت، اب دیکھیے پہلے انسان کے پاس نہ کوئی موبائل، نہ فیس بک، نہ انسٹاگرام، نہ ٹویٹر، نہ کوئی اس طریقے سے لوگوں، کسی سے کوئی ربط و ضبط، کوئی تعلق کرنا ہو، ٹائم پاس کرنا ہو، کسی سے کوئی بات چیت کرنا ہو، کسی کو کمپنی دینی ہو، کسی سے کمپنی لینی ہو، اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا تھا۔ ٹائم پاس بڑا مشکل ہوتا تھا کہ کیسے ٹائم پاس کرے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج کیا ہے، آدمی جہاں ہے وہی کمپنی پوری ساتھ میں، موبائل ہے تو سارے دوست ساتھ میں ہے، موبائل ہے تو سارے یار ساتھ میں ہے، موبائل ہے تو سارے رشتہ دار ساتھ میں ہے، موبائل ہے تو سارے کام ہمارے سر پہ ایک ساتھ ہے۔ اب دیکھیے موبائل ایسا معاملہ ہے، آدمی ابھی 4 رکعت نماز پڑھنے آئے تو ان کو لگے گا کہ اتنا ٹائم لگے گا، 2 رکعت جمعہ میں ابھی الارم بج گئی تو کتنے لوگوں کے دلوں میں چل رہا ہے، اور کتنا بیان کریں گے، اور کتنا بیان کریں گے، ختم کیوں نہیں کر دیتے، ختم کیوں نہیں کر دیتے، ابھی دماغ میں یہی چل رہا ہوگا۔ یہ 2 منٹ آدمی برداشت نہیں کرے گا، لیکن یہ فلم وغیرہ چلتی ہے گھنٹوں گھنٹہ، 3 4 6 گھنٹے کی فلم آدمی بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، سیریل آدمی سالوں سے دیکھ رہا ہے، ہر دن گھنٹہ گھنٹہ پر دیتا ہے، کچھ نہیں، بہت وقت ہے اس کے لیے، اور وہ بھی 3 گھنٹے کی فلم، اس کو تو وہ تو بعد میں کہتا ہے کہ اتنی جلدی ختم ہو گئی ہے، تو آپ سمجھ رہے، دیکھیے یہ معاملات ہے۔ تو آدمی جب زیادہ الجھ جائے گا، جب دنیاوی معاملات پہ زیادہ ڈوب جائے گا تو وقت کی برکت اٹھا لی جائے گی، اور اس تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا کہ لوگ شکایت کریں گے کہ بہت جلدی وقت گزر گیا، سارا کام پڑا ہے، کچھ ہوا نہیں ہے، زندگی ختم ہونے کو ہے، کچھ بنا نہیں ہے زندگی میں۔ یہ معاملات بڑی تیزی کے ساتھ، اور یہ وقت کی برکت ختم کون کرے گا؟ یہ جو دنیا کے معاملات ہے، سب سے زیادہ آپ کے وقت پر حملہ کرنے والا کوئی ہے تو وہ آپ کا موبائل ہے۔ وہ کہاں سے آپ تھوڑی دیر کے لیے موبائل نکالیں گے سونے کے لیے، آپ کا 2 گھنٹہ کہاں سے برباد ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر آپ کہیں گے ہم نے تو 10 بجے نکالا تھا، 12 کیسے بج گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ معاملات، یہ وقت کی تیزی، یہ وقت کی تیزی، یہ جو کہا گیا کہ وقت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا، سال مہینے کی طرح مہینہ، ہفتے کی طرح ہفتہ، دن کی طرح دن، گھنٹے کی طرح گھنٹہ، آگ کی چنگاری یا شعلے کی طرح، یہ جو کہا گیا ہے ایسی ہی جب دنیا کے جھمیلے معاملات، دنیا کی سہولیات، دنیا کی رنگینیات، جب یہ تمام چیزیں وافر مقدار میں ہو جائیں گی تو آدمی ان تمام چیزوں میں اس طرح غرق ہو جائے گا کہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ نکلے گا کہ جو کام کا کام ہوگا وہ آدمی کر نہیں پائے گا، اور بغیر مطلب کے لا یعنی چیزوں میں آدمی جو ہے گم رہے گا اور وقت کو اپنا خراب کرے گا۔ اور ایسا کچھ ابھی سے ہو رہا ہے، ضروری نہیں کہ کل ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ اس حدیث پاک سے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے، یہ جو ہم نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی، کہا گیا ہے کہ یہ جب دجال آئے گا، یہ تب اس وقت کی بات ہے کہ وہ 40 سال کا معاملہ جو آیا ہے کہ وہ 40 دن وہ رہے گا، تو وہ دن کس طریقے سے ہوگا، اس سے پہلے کا معاملہ۔ اس بار انشاءاللہ یہاں جو بات رک رہی ہے، اس سے انشاءاللہ میں آئندہ 2-3 جمعہ کے بعد آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ اب 1-2 جمعہ رک کر ہی بات کریں گے۔